والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مستقل رہنے کی جگہ نہیں بنایا ہے. یہ اصل میں ایک بہت بڑی تیاری کی جگہ ہے. عموماً تیاری کا وقفہ کم ہوتا ہے اور جہاں کے لیے تیاری ہو وہاں کا وقفہ زیادہ ہوتا ہے. اب غور کریں، ہم سب کا جسم کہاں بنا؟ پیدا ہونے کے بعد تو نہیں بنا نا. جہاں بنا تھا وہاں استعمال نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا حصہ استعمال ہو رہا تھا. دل وہاں کام کر رہا تھا، جسم کے اندر کا تھوڑا سا نظام کام کر رہا تھا، معدہ کام کر رہا تھا. یہ وہاں بن رہا تھا زمین پر آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد استعمال ہونے کے لیے. تو جہاں بنا وہاں کا وقفہ تھوڑا سا 9 مہینے میں بن گیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ استعمال کرانا چاہتے تھے عموماً وہاں کا وقفہ بڑا ہوتا ہے. کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال. اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنی مدت عطا فرماتے ہیں، اتنی مہلت عطا فرماتے ہیں. اب اگر کوئی ماں کے پیٹ میں بننے والے بچے کو جھانک کر دیکھے، کسی کیمرے کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، اس زمانے میں جو دیکھنے کے وسائل اور ذرائع، اور وہ نادان کہے اس بچے کے ہاتھ کیوں بن رہے ہیں؟ وہاں تو وہ ہاتھ ہلا بھی نہیں سکتا. پیر کیوں بن رہے ہیں؟ وہاں تو چل بھی نہیں سکتا. وہاں چلنے کے لیے تھوڑی بن رہے. یہ پیدائش کے بعد استعمال کے لیے بنا. اتنی حیرت کی بات ہے. پڑھا لکھا مجموعہ ہے ماشاءاللہ، سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ عطا فرمایا ہے، دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے آدھا کیا 1/4 دماغ کو بھی استعمال کیا. عام طور سے لوگ 2 سے 4% دماغ کا استعمال کرتے. جو بہت ذہین لوگ ہیں وہ کچھ اور 5-6% استعمال کر لیتے.
اور جو دنیا میں چند نہایت ذہین ترین لوگ گزرے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، انہوں نے بھی اپنے دماغ کا 10% بھی استعمال نہیں کیا، 7-8% استعمال کیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کو بیکار بنایا ہے؟ اتنی اگر ضرورت تھی تو اللہ اتنی بناتے نا۔ پوری کائنات میں غور کریں، اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، لوگو تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا؟ اس میں یہ سوال بھی شامل ہے، دماغ بھی تو اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ نے دماغ بیکار بنایا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان کا یہ دماغ، اس زمانے کے جتنے سائنسداں ہیں، جتنے بڑے بڑے نفسیات کے ماہرین ہیں، ان کے پاس، ان بیچاروں کے پاس، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے محروم رکھا ہے، اگر ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے، تو پوری دنیا میں کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ جب یہ دماغ استعمال نہیں ہوتا تو بنا کیوں؟ اور کوئی چیز دکھا دو جو اللہ نے بنائی ہو اور استعمال نہ ہو، جو بنائی ہو اور اس کا کوئی کام نہ ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے اس کی ضرورت۔ پیر میں اللہ نے ایک رگ بنائی، بظاہر اس کا کوئی کام نہیں تھا، کوئی کام، لیکن جب اللہ نے انسانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ دل کا آپریشن کر کے دل کے لیے بائی پاس راستہ بنا سکے، جس کو بائی پاس سرجری کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس بائی پاس سرجری میں جس نالی کی ضرورت ہے، جس پائپ کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے پہلے سے بنایا۔ جیسے گاڑی میں اسٹیپنی ہوتی ہے نا، کوئی بچہ دیکھے گاڑی کو، کوئی گاڑی 4 پہیے سے چلتی ہے، یہ 5واں کاہے کے لیے؟ دماغ کھسک گیا تھا انجینئروں کو، نہ سمجھ ہو گئے تھے۔ کوئی گاؤں والا خریدنے جائے، بھئی یہ 5واں نکال لو، اس کے پیسے کم کر دو، گاڑی سے چلتی ہے نا گاڑی، تو 5ویں کی ضرورت ہے نا، کبھی پنچر ہو جائے، کبھی بسٹ ہو جائے، کبھی خراب ہو جائے، وہ نکال کے لگایا جاتا ہے۔ تو کمپنی والے بیوقوف نہیں ہیں، نا سمجھ نہیں ہیں کہ وہ آپ کو ایک ویل اضافی دیتے ہیں، ایک پہیہ زائد دیتے ہیں، ایک ٹائر ٹیوب کا پورا سیٹ زائد دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بھی بے ضرورت کوئی چیز نہیں کی۔ یہ ہمارے سینے میں، اگر آپ انگلی لگا کر کے دیکھیں تو بیچ سینے میں کنارے پر نرم سی ہڈی ہوتی ہے۔ ایک زمانے تک ڈاکٹروں کا خیال تھا اس کا کوئی کام نہیں ہے، یہ زائد ہے، لیکن بعد میں ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، ہزاروں میں سے کسی ایک کو گردن میں بسا اوقات ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گردن کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں اگر آپریشن کیا جائے تو یہ ہڈی کاٹ کر وہاں لگائی جاتی ہے۔ یہ بالکل اس کے سائز کے اللہ نے بنائی ہے، اس لیے کہ جسم کا مزاج ایسا ہے کہ وہ باہر کی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی چیز اللہ نے اس کائنات میں بیکار نہیں بنائی، لیکن اگر کسی چیز کے کام کو سمجھنا ہے تو بنانے والے سے پوچھو، وہ بتلایا۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ سے پوچھو۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی،
اللہ نے انسانوں کے پاس اپنا پیغام بھیجا، اسی لیے قرآن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ نہ کسی انسان کی بات ہے نہ کسی فرشتے کی بات ہے، یہ تو رب العالمین کا پیغام ہے۔ نزل به الروح الامین، اللہ کی طرف سے روح الامین نامی فرشتے اس کو لے کر آئے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ آپ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ تو میرے دوستو، عقل تقاضا کرتی ہے ایک اور زندگی ہونی چاہیے، ایک اور مقام ہونا چاہیے جہاں باقی دماغ استعمال ہو، جہاں دماغ کی باقی ساری صلاحیتیں استعمال، جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر جسم بنا پورا جسم نہیں استعمال ہوتا، تھوڑا سا استعمال ہوتا ہے۔ عقل تقاضا کرتے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے نا جہاں یہ باقی جسم استعمال ہو، جہاں ہاتھ استعمال ہو، جہاں پیر استعمال ہو، جہاں آنکھ استعمال ہو، جہاں کان استعمال ہو، جہاں زبان استعمال ہو، جہاں منہ کا استعمال ہو۔ ماں کے پیٹ کے اندر نہ منہ کا استعمال ہوتا ہے، نہ آنکھ کا استعمال ہوتا ہے، نہ کان کا استعمال ہوتا ہے، نہ ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے، نہ پیروں کا استعمال ہوتا ہے، نہ پھیپھڑوں کا استعمال ہوتا ہے، نہ دماغ کا استعمال ہوتا ہے۔ صرف دل کام کرتا ہے اور اندر کے سسٹم کا تھوڑا سا حصہ کام کرتا ہے، یعنی وہ پورے جسم کا 5% بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے یہ بننے کی جگہ ہے، استعمال کی جگہ دوسری ہے، چند فیصد یہاں استعمال ہو رہا ہے، باقی باہر نکلنے کے بعد استعمال ہوگا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد کان بھی استعمال ہو رہا ہے، آنکھ بھی استعمال ہو رہی ہے، زبان بھی استعمال ہو رہی ہے، منہ میں اللہ تعالیٰ نے دانت بھی پیدا فرما دیے، وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، اندر کے اعضاء بھی استعمال ہو رہے ہیں، باہر کے اعضاء بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دماغ عطا فرمایا، جو چند فیصد استعمال ہو رہا ہے، عقل انسانی تقاضا کرتی ہے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں یہ باقی استعمال ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بتلایا دماغ کی تمام تر صلاحیتیں قیامت جنت میں استعمال ہو، اور اللہ نے دماغ کو ایسی غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ جب وہ تمام صلاحیتیں استعمال ہوں گی تو جیسے آپ دنیا میں اپنی مشینوں کو ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، پوری جنت جنتی کے دماغ سے کنٹرول ہو۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ چاہے گا وہ انتظام کر دیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہارے لیے مہیا ہوگا، جو مانگو گے وہ دے دیا جائے گا، کسی سے کہنا بھی نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا بھی نہیں پڑے گا۔ کوئی درخت ہے اس میں پھل لگا ہوا ہے، انسان کا دل چاہا کہ میں یہ پھل کھاؤں، درخت چل کر آئے گا، درخت چل کر۔ اس زمانے میں انسانوں نے ایسی گاڑیاں ایجاد کر لی ہیں جن سے آپ اتر جائیے اور ریموٹ کے ذریعے حکم دے دیے وہ چلی جائے گی، پارک ہو جائے گی، پھر آپ بلا لیجیے وہ آ جائے گی۔ یہ نمونے اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں، یہ صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دی ہے۔ تھوڑی سی دماغ کی صلاحیت کا استعمال کر کے اللہ جو انسان مشینوں کے ذریعے سے لے رہا ہے، مشینوں کے سہارے سے لے رہا ہے، جب دماغ کی ساری صلاحیتیں استعمال ہوں گی درمیان سے مشینوں کے سہارے ہٹ جائیں گے، مشینوں کے واسطے اور وسیلے ہٹ جائیں گے، پھر دماغ دائرکٹ کام کرے گا اور سب کچھ خود بخود ہوگا۔ حدیث میں ایک پرندہ بیٹھ کر کے چہچہا رہا ہوگا، آدمی کو اس کی آواز اچھی لگے گی، اس کا نغمہ اور ترانہ دل کو بھائے گا، اور خود وہ پرندہ بہت اچھا لگے گا، بس اس کے دل میں آئے گا اس کا گوشت کتنا اچھا ہو، ان کا راضی ہو، گوشت فرما لیا، کھا لیا، نغمہ تو بڑا اچھا تھا اس کا، اب پیٹ بھر گیا، جو پیٹ بھرتا ہے نا تو پھر کچھ اور سوچتی ہے، کچھ سنیں، تفریح کریں، اب دل چاہے گا پھر اس کا نغمہ سنیں، پھر اس کی چہچہاٹ سنیں، بس ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ پھر جوڑیں گے، پھر وہ زندہ ہوگا، جا کر پھر وہیں بیٹھ جائے گا، پھر چہچہانا شروع کرے گا، اور یہ سارا کام اللہ تعالیٰ جنتی کے دماغ سے جوڑیں گے، لیکن پہنچیں گے وہاں تک تب ملے گا نا، جیسے اگر حمل ساقط نہیں ہوا تو تھوڑی دیر سکون سے بیٹھے گا، اس لیے تم لوگ بھاگ کر آتے تھے۔
اصل میں دیکھیں آپ لوگ پیچھے بیٹھے ان کو یہ سب کرنے کا موقع مل رہا ہے، ایسا کریں مطلب تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیں اور آپ لوگ اپنی کرسی ادھر بڑھ جاؤ بچے، آپ لوگ ادھر آ جاؤ. ایسا آپ اپنی کرسی لے کر آ جائیں. تو بچے ہی ہے نا، ان سے بچپن کو نہیں چھینا جا سکتا، لیکن اب ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہمیں آپ سے بات کرنے لگے. جی تشریف رکھیں، بس یہیں سے بیٹھیں، اپنی اپنی کرسی رکھیں اور بیٹھ جائیں. جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت جلدی آپ نے ترتیب کے ساتھ کام کر لیا کیونکہ وقت کم ہے. دیکھو کتنے حمل ہیں جو ثابت ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ جسم استعمال نہیں ہوتا، ضائع ہو جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، نہیں استعمال ہوتا. وہی جسم استعمال ہوتا ہے جو مکمل ہو کر دنیا کی زندگی پا سکے اللہ کے حکم سے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تم جنت تک جا سکو تب یہ صلاحیتیں استعمال ہوں گی، ورنہ تو پھر اللہ اٹھا کر پھینک دیں گے. جیسے تمہارے محلے کے کوڑے دان ہوتے ہیں جہاں کچرا ڈال دیا جاتا ہے، کوڑا ڈال دیا جاتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو کوڑا اور کچرا ثابت کرے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ نے اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے. جنت میں جانے کے لیے اللہ نے شرط لگائی، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا کہنا مانے، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا. محبت کے ساتھ اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں تقویٰ ہو، جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جو من مانی زندگی نہیں گزارے. آدمی کا دل چاہتا ہے نا میں من مانی زندگی گزاروں، دیں گے اللہ من مانی زندگی کا بھی موقع دیں گے. یہ جو خواہش اللہ نے دل میں پیدا کی ہے اس خواہش کو اللہ پورا کریں گے، لیکن وقت آنے پر خواہش پوری ہوگی، وقت سے پہلے نہیں پوری ہو سکتی. اتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ نے یہ جملہ بار بار سنا ہوگا، اسلام دین فطرت ہے. اسلام کے دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جتنی باتیں بتلائی ہیں ان سب کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں فطری طور پر برتتے ہیں. تھوڑا سا صحیح ڈھنگ سے ہم سوچ نہیں پاتے اگر کوئی رہنمائی نہ ملے، اور رہنمائی مل جائے تو سوچنے بھی لگتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر تمنا ہر جگہ پوری ہو جائے اور ہر وقت پوری ہو جائے، لیکن اللہ جو تمنائیں انسان کے دل میں پیدا کرتے ہیں ان کو پورا ضرور ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں گڑیا سے کھیلتی ہیں نا، یہ کیا چیز ہے پتہ ہے؟ یہ دل کے اندر ماں بننے کی تمنا کا عملی اظہار ہے. ہر بچی کو اللہ نے ماں بننے کے لیے پیدا کیا، اللہ اسے ماں بنانا چاہتا، اس لیے اس کو گڑیا چاہیے. اسے نہلاتی ہے، دلاتی ہے، کپڑے بدلاتی ہے، بچے اس کی شادی کرتے ہیں، اس کے کپڑے بناتے ہیں، سجا کر کے رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتن منگاتے ہیں ماں باپ سے. کس طرح بچی اس کو لے کر کے ساتھ میں لیٹتی ہے، کس طرح اس کے منہ میں فیڈن لگاتی ہے، نپل لگاتی ہے، کہتی میرا بچہ رو رہا ہے میں ذرا اس کو سلا دوں. بالکل ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے. ماں بننا چاہتی ہے لیکن بن سکتی ہے اس عمر میں؟ ابھی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. لیکن کیا اس کو کبھی نہیں بننا ہے؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمنا دل میں ڈالی، تبھی تو یہ کھیل اللہ نے اس کو عطا فرمایا. بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا، تیسرا آتا ہے وہ ان سے جھگڑا کرتا ہے، کہتا ہے نہیں تم لوگوں کو میرے ساتھ کھیلنا ہے، نئی پارٹی بناتا ہے. اس کو لیڈر بننا ہے. وہ بچپن سے حرکتیں شروع کر دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے
یہ بڑے ہو کر کے کسی پرانی پارٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہوگا، یہ اپنی نئی پارٹی بنائے گا، یہ اس پارٹی کے جھنڈے سے الیکشن لڑے گا۔ آج کل آپ کے یہاں الیکشن ہے نا، لیکن کیسی نئی نئی پارٹیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، برسات میں جیسے میڈک پیدا ہوتے ہیں، الیکشن کے زمانے میں ایسی پارٹیاں پیدا، لیکن اس بچپن میں تو نہیں بن سکتا نا، ایک وقت آئے گا تب بنے گا۔ اللہ نے ہر دل میں یہ تمنا رکھی ہے، میں جیسا چاہوں ویسا ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ امتحان کی جگہ ہے، ایسا ہوگا، تم جیسا چاہو گے ویسا ہوگا۔ اللہ نے یہ دماغ تمہیں اسی لیے دیا، لیکن یہاں نہیں، یہ یہاں استعمال کرنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دماغی صلاحیتیں یہاں پوری نہیں استعمال ہوگی۔ یہاں جیسا تم چاہو گے ویسا نہیں ہوگا۔ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ کہے اللہ آپ نے مجھے ہاتھ کیوں دیا، میں تو اسے باہر نکلوں، اللہ آپ نے مجھے پیر کیوں دیا، میں تو چلوں گا، اللہ کہیں گے ہاں چلوں گا، چلنے ہی کے لیے دیا ہے، لیکن یہاں نہیں، جب وقت آئے گا تب چلے گا۔ اللہ آپ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں تو دیکھوں گا، آپ دیکھنا، لیکن یہاں نہیں، دیکھنے ہی کے لیے آنکھیں دی ہیں، جب وقت آئے گا تب دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اپنی مرضی کی زندگی ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا من چاہے گا وہ تمہیں ملے گا، کوئی پابندی نہیں ہوگا۔ جو تقاضا کرو گے وہ دیا جائے گا، لیکن یہاں نہ، یہ اس کی جگہ نہ۔ جیسے ایک بچی ماں بنانے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا، لیکن ابھی نہیں، جب بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ تب بنے گا۔ ایک بچے کو اللہ نے باپ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ابھی نہیں، جب وقت آئے گا، جب بڑا ہوگا تب بنے گا۔ یہ مرحلے ہیں نا۔ آپ بتائیں اگر دو بچے کسی ماں کے پیٹ میں ایک ساتھ پل رہے، اور ہوتا ہے ایسا، دو بھی ہوتے ہیں، عام طور سے ایک ہوتا ہے لیکن دو بھی ہوتا ہے، کبھی دو سے زائد بھی ہوتا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ دونوں کو عقل و شعور عطا فرماتا، اور دونوں آپس میں بات چیت کرنے لگے، ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سنانے لگے، لوری سنانے لگے، اور ایک دوسرے سے خوب مانوس ہو جائے، اور ان میں سے ایک کی پیدائش ہو جائے ایک دن پہلے، دوسرا تو دن بھر وہاں بیٹھ کے روئے گا نا بھیا کا انتقال ہو گیا، وہ تو یہ سمجھے گا نا چلا گیا میرا بھیا مر گیا۔ وہ مر گیا یا اس کو پہلے سے اچھی زندگی مل گئی، تنگی ختم ہو گئی، کشادگی مل گئی، لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ، جب وہ آئے گا اچھا بھیا یہاں آ گئے تھے، میں تو سمجھ رہا تھا تمہارا انتقال ہو گیا، چلو اچھا ہوا میں بھی آ گیا۔ تو بہت بڑی دنیا ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ بس اماں کا پیٹ جتنا بڑا ہے یہ کل دنیا ہے، جہاں ہلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، جہاں پیر ہلانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو بظاہر لگتا ہے نا انتقال ہو گیا ہے اس لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، لیکن حقیقت میں وہ انتقال تو نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اور واقعی اگر لفظ انتقال کا مطلب اردو میں سمجھ لیا جائے تو وہ انتقال ہی ہوتا ہے۔ انتقال ٹرانسفر کو کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کو کہتے ہیں۔ تو زندگی کا ایک مرحلہ دوسرے مرحلے سے تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہم جسے موت سمجھتے ہیں وہ خاتمہ نہیں ہوتا، وہ ایک اور تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہوئے اور دنیا میں آگے جب انتقال ہوتا ہے تو ہم اس سے اگلے مرحلے میں چلے جاتے ہیں، اور ہر اگلا مرحلہ زندگی کے اعتبار سے پچھلے مرحلے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر اگلا مقام پچھلے مقام سے زیادہ کشادہ ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں زمین کا پیٹ زیادہ کشادہ ہے، اسی طرح جب انسان دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے اور کشادہ جگہ ہوتی ہے اور بہتر انتظامات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس مرحلے میں جب کچھ تبدیلیاں مراحل کی ہماری اس زندگی کے اندر ہوتی، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، انسان کے جسم میں بالغ ہونے کے بعد جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ان بچوں کو سمجھائی جا سکتی۔
اب اپنے بارے میں سوچیں، ماشاءاللہ بڑے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی نانا ہے، کوئی دادا ہے، آپ نے بھی تو بچپن گزارا نا، اسی زمین پر بچپن گزارا ہے. اس بچپن میں یہ بعد میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کو اس بچپن میں کوئی آپ کو سمجھا سکتا تھا؟ آج آپ اپنے نواسوں کو سمجھا سکتے ہیں، اپنے پوتوں کو سمجھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تبدیلی کتنی بڑی تبدیلی ہے. یہ تبدیلی جسمانی طور پر بھی ہوتی ہے، یہ تبدیلی نفسیاتی طور پر بھی ہوتی ہے، یہ ظاہری اعتبار سے بھی ہوتی ہے، باطنی اعتبار سے بھی ہوتی ہے. ہماری اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح زندگی کی اپنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور زندگی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے مرحلے کے لیے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اس کی تمنائیں، اس کے خیالات، اس کی خواہشات اللہ پہلے مرحلے میں بھی پیدا کر دیتے ہیں. جیسے زمین میں آنے کے بعد استعمال ہونے کے لیے جو اعضاء پیدا کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا. جیسے بالغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تکمیل کے لیے جو خواہشات پیدا کی، وہ خواہشات اللہ تعالیٰ بچپن میں پیدا کر دیتے ہیں. جیسے ابھی میں نے بچی کی مثال دی، بالکل اسی طرح یہ خواہش آخرت میں جا کر جنت میں پوری ہوگی کہ میں جو چاہوں وہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش اس دنیا میں پیدا کی تاکہ انسان اس کی خاطر اللہ کا کہنا مانے. اس دنیا میں تو کوئی چاہے تب بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو جائے. چاہے تب بھی ممکن نہیں. جیسے کوئی چھوٹی بچی، اس کے ماں باپ بھی چاہے چلو اب یہ بچی ماں بننا چاہتی ہے تو بنا ہی دیتے ہیں، اس کو بن پائے گی؟ نہیں بن پائے گی. اس کے لیے ممکن ہی نہیں. کچھ بھی کر دیا جائے اس کے لیے ممکن. ماں باپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کہ اس کو گھر بنا کر دے. کسی چھوٹے سے بچے سے اس کا نکاح کر دے. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں ماں باپ؟ اور اس سے زیادہ وہ خود کیا کر سکتی ہے؟ لیکن چونکہ یہ مرحلہ اللہ نے اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں بنایا ہے، اس لیے اس کی یہ خواہش اس مرحلے میں نہیں پوری ہو سکتی، اور بسا اوقات جلد بازی کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے محرومی ہو سکتی. بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام وسائل کسی انسان کو عطا فرما دے، اقتدار بھی دے دے، دولت بھی دے دے، طاقت بھی دے دے، اچھی صحت مند زندگی بھی عطا فرما دے، تب بھی اس کی خواہشات دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. اسی حسرت کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زمین بہت تنگ ہے، یہ زندگی بہت تنگ ہے، یہ بہت محدود ہے. اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات اور تمناؤں کے ہاتھ پیر پھیلا سکے. جیسے کسی کو اوڑھ کر لیٹنے کے لیے چھوٹی سی چادر دے دی جائے، ہاتھ پھیلاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتا ہے تو ہاتھ کھل جاتے ہیں. کہیں گے بھائی چادر بہت چھوٹی ہے، اسی کے اندر اپنے کو سمیٹ کر کے رکھو، یہ چادر تم کو مکمل ڈھانکنے کے قابل نہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں زندگی کی جو چادر عطا فرمائی ہے، وہ ہماری خواہشات سے، ہماری تمناؤں سے، ہماری آرزوؤں سے بہت چھوٹی ہے. نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں اللہ نے تمنائیں بنائی ہیں لیکن پوری کبھی نہیں ہوتی. اسی لیے دنیا میں جو لوگ آخرت کے قائل نہیں ہوتے اور جو اللہ کو نہیں مانتے اور جن کو دوسری زندگی کا یقین نہیں ہوتا، وہ جب بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں، بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں، اس دنیا کو بہت قریب سے دیکھ لیتے ہیں، جب انسان کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، انسان کے ظاہر و باطن کو جان لیتے ہیں، اور انسان کے یہ جو جسم ہے یہ تو اصل میں ڈھانچہ ہے، اصل تو انسان اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. انسان کے افکار، انسان کے خیالات، انسان کی تمنائیں، انسان کی نفسیات، انسان کا ذہن، انسان کا دماغ، وہ ہے اصل انسان. عام آدمی تو اصل انسان کو سمجھ ہی نہیں پاتا، زندگی گزار دیتا ہے. لیکن جو لوگ بہت پڑھ لکھ کر کے اصل انسان کو سمجھ لیتے ہیں اور انہیں آخرت کا یقین نہیں ہوتا، آپ یقین مانیے وہ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک طرح کا پاگل پن کا دورہ پڑنے لگتا ہے. ان کے سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کچھ کیوں ہے.
لیکن کتنی آسانی سے ان گتھیوں کو سلجھا دیا انبیاء کرام علیہم السلام نے۔ اسی لیے جس کو نبی کی تعلیمات سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، جو نبی کی ہدایات کو سمجھ لیتا ہے، جو پیغمبر کی دعوت کو سمجھ لیتا ہے، جتنا پڑھتا لکھتا ہے، جتنا انسان سے واقف ہوتا جاتا ہے، اتنا اسے شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے معلوم ہے آپ نے یہ سب کچھ کہاں کے لیے بنایا ہے، میں تو وہیں کی تیاریوں میں لگا ہوا ہوں۔ اتنا اس کے دل میں جنت میں جانے کا شوق بڑھتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق بڑھتا ہے، اللہ کے پاس واپس جانے کا شوق بڑھتا ہے۔ اسی لیے جب بڑھاپا آتا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہت دولت عطا فرمائی ہے لیکن ایمان سے محروم ہے، بڑھاپا اس کے لیے سوہان روح بن جاتا ہے، بڑھاپا اس کے لیے مصیبتوں کا پیغام بن جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کو دیکھ کر کڑتا ہے، اپنی دولت کو دیکھ کر کڑتا ہے، اپنے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے تو حسرت کے ساتھ دیکھتا ہے، اب تو میں کمزور ہو رہا ہوں، اب اٹھنا مشکل ہے، بیٹھنا مشکل ہے، اتنا بڑا گھر بنایا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پتہ نہیں کون رہے گا، اتنی دولت جمع کی میں یہ بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اس لیے کہ آگے اسے کسی چیز کا یقین نہیں ہے۔ اور ایک ایمان والے کا جیسے جیسے بڑھاپا آتا جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے تو اسے خیال ہوتا ہے اگر میں نے اللہ کو راضی کر لیا یہ گھر کیا چیز ہے، یہ تو میرے لیے قید خانہ ہے، اللہ اتنا بڑا گھر دیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ دولت کیا چیز ہے، یہ تو مجھے چھوڑ کر جانا ہے، اللہ اتنی دولت دیں گے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے مالا جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جن کو کسی کان نے سنا نہیں، جن کا کبھی کسی کو خیال نہیں آیا۔ تو اس کے چہرے کی رونق بڑھتی ہے، اس کی خوشی بڑھتی ہے، اس کا دل کا اطمینان بڑھتا ہے، اس کا شرح صدر بڑھتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مستقل رہنے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، اصل مستقل رہنے کی جگہ تو جنت بنائی ہے۔ یہ یقین کیسے آئے گا کہ اللہ نے دنیا کو مستقل رہنے کے لیے نہیں بنایا؟ جنت کا شوق کیسے پیدا ہو، جہنم کا ڈر کیسے آئے؟ اور ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان عطا فرمایا، ہماری نسلوں کو یہ ایمان کیسے ملے گا، یہ نعمت ہماری نسلوں میں کیسے منتقل ہوگی، اور ہماری آئندہ نسلیں شیطان کے دھوکے سے کیسے بچیں گی؟ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو خود جہنمی ہے، تمام انسانوں کو جہنمی بنانا چاہتا ہے، وہ اپنے ساتھ سب کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو شیطان سے بچائیں، تو آخر کیسے بچیں گے؟ اللہ نے شرط لگا دی ہے، جنت میں جانے کے لیے تقوی شرط ہے، اور تقوی صرف ایک مرتبہ کہہ دینے سے نہیں آتا، تقوی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، تقوی کے لیے یقین کا درست ہونا بھی ضروری ہے، تقوی کے لیے عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے، تقوی کے لیے کردار کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اخلاق اور معاملات کا درست ہونا بھی ضروری ہے، تقوی کے لیے عبادات کا درست ہونا بھی ضروری ہے، افکار، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، یہ سب کا درست ہونا ضروری ہے تقوی کے لیے۔ تو یہ تقوی کہاں سے ہے؟ تقوی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے۔ ایمان تو زبان کا ایک بول ہے نا، تقوی نام ہے اس ایمان کی عملی پریکٹس کا۔ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں ایمان والا ہوں۔ آپ کی گاڑی ہے بڑی خوبصورت ہے، کھڑی ہے، کسی نے پوچھا بھئی آپ کی گاڑی حیدرآباد جا سکتی؟ جی ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے، جا سکتی۔ جا کر کے جب اس میں چابی لگائی تو اسٹارٹ ہی نہیں، مانا بیٹری اتری ہو۔ اچھا چلو بیٹری بنوا لیتے ہیں، تو مانا ٹائر بھی پنچر ہے، فیول بھی نہیں ہے، تیل بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو صرف آپ کے کہہ دینے سے تھوڑی گاڑی چل پڑے گی۔ یہ جو آپ نے کہہ دیا میری گاڑی فٹ ہے، یہ ہے ایمان کا بول، اور حقیقت میں گاڑی کا فٹ ہونا یہ ہے گاڑی کا تقوی۔ ایمان کے عملی اظہار کا نام ہے تقوی۔ اگر اللہ تقوی کی شرط ہٹا دیتے ہر منافق ایمان کا دعوے دار ہوتا۔ جس کی زندگی میں ایمان کا عملی اظہار نہیں ہے اور وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وہی تو منافق ہے۔
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اللہ نے فرمایا یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، یہ کون سی نئی بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کو بھی معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہ ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی، جب اس کلمے کے تقاضے تمہاری زندگی میں آئیں گے، جب زندگی میں اس کا عملی اظہار ہوگا، جب اس کے تقاضوں کے مطابق افکار بنیں گے، اعمال بنیں گے، اخلاق بنیں گے، کردار بنے گا، جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اور وہ محبت تمہاری زندگی میں نظر آئے گی، وہ ڈر تمہاری زندگی میں نظر آئے گا، تب جنت ملے گی۔ ان مدارس میں یہی کام ہوتا ہے میرے دوست، کوئی اور کام نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کو علم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے متقی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ایسا ہمہ جہتی کام ہے جس میں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ صرف بچے کا چند الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کا متقی بننا بھی ضروری ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں، میں آپ سے ایک سوال کروں، اجازت ہے نا؟ پوچھ سکتا ہوں، برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ جنت میں صرف بچوں کو جانا ہے یا بڑوں کو بھی جانا ہے؟ صرف بچوں کو جنت میں جانا ہے یا بڑوں کو بھی جانا ہے؟ انشاءاللہ بڑوں کو بھی جانا ہے نا؟ تو تقویٰ صرف ہمارے بچوں کی ضرورت ہے یا بڑوں کی بھی ضرورت ہے؟ تو پھر یاد رکھیے، جو کچھ مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو اپنے گھر کا ماحول بھی اس کے مطابق بنانا پڑے گا، آپ کو خود بھی نیک بننا پڑے گا۔ صرف بچوں کو مدرسے میں بھیج دینا کافی نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ تعاون کرتے ہیں، آپ کے تعاون سے مدرسے کو اپنی جگہ حاصل ہوئی، آپ کے تعاون سے ماشاءاللہ نظام چل رہا ہے۔ ناظم صاحب نے آپ کے تعاون کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے۔ صرف پیسے دے دینا کافی نہیں ہے، مقصد تو جنتی بننا ہے نا، مقصد تو اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اور دیکھو دنیا سے کون کب جائے گا یہ تو اللہ کو معلوم ہے، بچے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھے دنیا میں رہ جاتے ہیں اور چھوٹے چلے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فطری نظام بنایا ہے اس کے مطابق تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو پہلے جانا ہے، جو چھوٹے ہیں ان کو بعد میں جانا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں آخرت بنانے کے لیے، تو آخرت سے وہ قریب ہیں یا ہم قریب ہیں؟ ایسا تو نہیں آپ لوگ تلگو سمجھتے ہوں، میں اردو بول رہا ہوں، بات نہیں سمجھ رہا۔ بولا ہے کسی تلگو والے کو ترجمے کے لیے، میں نے آپ سے ایک سوال کیا نا، کون قریب ہے آخرت سے؟ بڑے قریب ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر کرنا چاہیے۔ مجھے اس وقت آپ سے یہی بات عرض کرنی ہے، ایمانداری کی بات ہے کہ آپ تک سچائی پہنچائی جائے، آپ سے نہ چھپائی جائے، ورنہ اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام سے سوال کیا تھا، بتاؤ میں نے پہنچا دیا نا؟ اور صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے پہنچا دیا، فرمایا گواہ رہنا، مجھ سے بھی تو سوال ہوگا، تم گئے تھے اس مدرسے کے جلسے میں، جو لوگ آئے تھے تمہاری بات سننے کے لیے، تم نے ان سب تک ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچا دیا تھا؟ اس لیے میرے دوستو، یہ اللہ کا پیغام ہے، میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرے دل تک بھی پہنچ جائے، آپ کے دلوں تک بھی پہنچ جائے۔ ہم یہ مدرسہ چلا رہے ہیں اپنی نسلوں کو دیندار بنانے کے لیے، متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے، ان کو جنتی بنانے کے لیے، ان کو متقی بنانے کے لیے۔ اور جنتی بننا صرف بچوں کا کام، صرف بچوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑوں کی بھی ضرورت ہے، صرف مردوں کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اس مدرسے سے سب کا فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے زور و شور کے ساتھ، شیطان تو فیس بھی مانگنے نہیں آتا، بلکہ آپ کے سامنے نئی نئی اسکیمیں پیش کرتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اب تو ہر گھر میں گھسا ہوا ہے، ہر دماغ میں وہ گھسا ہوا ہے، ہر دل میں وہ گھسا ہوا ہے۔ سوچیں اس کی محنت کتنی بڑی ہوئی۔
یہ الیکشن کا زمانہ ہے، اگر کوئی پارٹی زیادہ محنت کرے تو دوسری پارٹی کہتے ہیں وہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنی محنت بڑھانی چاہیے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو جب شیطان زیادہ محنت کر رہا ہے تو ہمیں بھی اپنی محنت بڑھانی چاہیے نا۔ شیطان فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، پوسٹروں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، آوازوں کے ذریعے، مناظر کے ذریعے اور کن کن ذریعوں سے شیطان دن رات محنت کر رہا ہے۔ اور کاہے کی محنت کر رہا ہے؟ شیطان کو ہم سے کوئی محبت ہے، ہم سے کوئی ہمدردی ہے؟ شیطان کاہے کی محنت کر رہا ہے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں جہنم میں لے جانے کی محنت کر رہا ہے۔ تو پھر ہمیں جہنم سے بچ کر کے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جانے کی محنت بڑھانی چاہیے یا نہیں بڑھانی چاہیے؟ یہ مدرسے ہمارے محسن ہیں، یہ اساتذہ ہمارے محسن ہیں، یہ علماء ہمارے بڑے محسن ہیں، لیکن صرف اتنا کہہ دینے سے کام نہیں بن جائے گا، ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو آستہ کرو، اللہ کے واسطے ہم اپنے بڑوں کی، بچوں کی بھی فکر کریں گے، اپنی بھی فکر کریں گے، اپنے گھر میں عورتوں کی بھی فکر کریں گے، اپنے جوان بچوں کی بھی فکر کریں گے، اپنی ذات کی بھی فکر کریں گے، گھر کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، گھر میں تعلیم زندہ کریں گے، گھر میں دین کا ماحول بنائیں گے، گھر میں عبادت کا ماحول بنائیں گے، شیطان کا کہنا نہیں مانیں گے، نفس کا کہنا نہیں مانیں گے۔ نفس چاہے گا میں من مانی کروں، اسے کہیں گے تیرے من مانی کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے، مان لے کہنا تو من مانی کا بھی موقع مل جائے گا، ورنہ کبھی نہیں مل پائے گا۔ یہاں تو ہو نہیں سکتی، جہاں موقع ہے اگر تو نے کہنا نہیں مانا تو وہاں بھی محروم ہو جائے گا، کہیں موقع نہیں ملے گا۔ شیطان کا تو کبھی کہنا نہیں ماننا، اس لیے کہ وہ ہمارا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، لیکن یہ جو ہمارے اندر کا نفس ہے نا، یہ ہمارا اپنا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے بگڑا ہوا بچہ، بگڑے ہوئے بچے کو کوئی کاٹ کے پھینک نہیں دیتا، اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اندر کا جو نفس ہے یہ بالکل بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہے، ہمیں اسے سمجھانا ہے، کبھی ضرورت پڑے تو تھپڑ مار کر کے سمجھانا ہے، کبھی نصیحت کر کے سمجھانا ہے۔ یہ منمانی کرنے کی جگہ نہیں ہے، جب وقت آئے گا جنت میں جائے گا تو وہاں منمانی کرے گا، یہاں تجھے رب مانی زندگی گزارنی ہوگی۔ زندگی دو طرح کی، ایک من مانی زندگی، ایک رب مانی زندگی۔ یاد آئیں گے جملے؟ کیا کہا میں نے؟ ایک من مانی زندگی، ایک رب مانی زندگی۔ کون سی گزاریں گے؟ من مانی گزاریں گے یا رب مانی گزاریں گے؟ اب تک تو من مانی گزاری ہے نا۔ اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے۔ آج سے انشاءاللہ کون سی زندگی گزاریں گے؟ رب مانی زندگی گزاریں گے۔ اور خوش ہو جاؤ، جو رب مانی زندگی گزارے گا اللہ اسے من مانی زندگی بھی عطا فرمائیں گے، اور جو یہاں من مانی زندگی گزارنا چاہے گا اسے کبھی کچھ نہیں عطا فرمائیں گے، ہمیشہ کے لیے اٹھا کر جہنم میں ڈالیں۔ پورے قرآن پاک میں غور کرو، پورے قرآن ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے تقوی کی شرط لگائی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ آگیا نا جنت کے ساتھ تقوی کا تذکرہ، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جنت کس کے لیے بنی؟ اللہ نے فرمایا متقیوں کے لیے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اللہ نے فرمایا اس جنت کا تذکرہ جس کا متقیوں سے تذکرہ ہو۔ ہماری نادانی کی کوئی انتہا نہیں، متقی بنتے نہیں، جنت کی آرزو میں جیتے۔ جنت آرزوؤں سے نہیں ملتی ہے، جنت عمل اور کردار سے ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنا۔ یہ جو آخری سبق آج بچوں نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، جو متقی ہوں گے ان کے مزے ہو۔ اگلی زندگی میں مرنے کے بعد جب وہ اگلے مرحلے میں جائیں گے ان کے مزے ہوں گے، ان کے لیے وہاں بہترین سائے ہوں گے، ایسے درخت ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے جن میں زبردست سایہ ہوگا اور نیچے پانی کے چشمے جاری ہوں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے پھل ہوں گے من مانے۔ دنیا میں کسی کو قارون کا خزانہ مل جائے اور فرعون کی حکومت مل جائے، قارون کا خزانہ بہت بڑا نہیں تھا،
آج کل کے جو بڑے بڑے دولت مند ہیں نا، جو لے کے بھاگ جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لوگوں کے نام یاد ہے نا، وہ قارون سے بڑے دولت مند، لیکن وہ بیچارے اسی دنیا میں ہی، جیسے اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا نا، وہ اس دنیا میں ہی دھس جاتے ہیں، اپنے ملک میں آ نہیں سکتے، جہاں گئے وہاں عزت کی زندگی نہیں ملتی، وہ خزانہ ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اور فرعون کی حکومت بھی بہت بڑی نہیں تھی، مصر میں چھوٹی سی حکومت تھی، وہ بیچارہ اس چھوٹی سی حکومت کو پا کر کے پھولے نہیں سماتا تھا، اس کے دماغ خراب ہو گئے تھے، اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی۔ مصر کی حکمرانی کو دیکھا تو کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، ارے میں تو اس مصر کا مالک ہوں، دیکھو یہاں کتنا اچھا واٹر سپلائی سسٹم ہے، دیکھو یہاں کتنا اچھا کھیتی باڑی کا نظام ہے، مجھ سے بڑا رب کون ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو فرعون سے ہزاروں گنا بڑی حکومت مل جائے، پوری دنیا کی حکومت مل جائے، اور قارون سے ہزاروں گنا بڑی دولت مل جائے، تو اس کو من مانے پھل مل سکتی ہے؟ بتلاؤ نظام آباد ضلع والے، جنوری کے مہینے میں تمہیں آم مل سکتا ہے؟ جتنے پیسے خرچ کرو۔ اس زمانے میں ٹرانسپورٹ کا سسٹم اتنا اچھا نہیں تھا، آپ کو تعجب ہوگا، گزشتہ سال ہم نے جنوری کے زمانے میں تازے آم خوب کھائے، اور ہم نے کہا ہم ہندوستان جا کر کے سب کو بتلائیں گے ہم جنوری کے مہینے میں خوب آم کھا کر کے آئے، کیونکہ جب یہاں جنوری کے مہینے میں سخت سردی ہوتی ہے نا، تو ساؤتھ افریقہ میں سخت گرمی ہوتی ہے، آسٹریلیا میں سخت گرمی ہوتی ہے، اور آم گرمی میں پیدا ہونے والا پھل ہے، وہاں خوب پیدا ہوتا ہے، وہاں ہم نے خوب کھایا۔ لیکن اگر ایک جگہ کے پھل دوسری جگہ نہ جائیں، وہیں رہیں، تو سردی کے زمانے میں آم مل سکتے ہیں؟ سردی کے زمانے میں آپ کو تربوز مل سکتا ہے؟ ہر پھل کا ایک سیزن بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، ہر پھل کا ایک موسم بنایا۔ اللہ کبھی کبھی نمونہ دکھاتے ہیں، اللہ چاہیں تو پھل ہر موسم میں آئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ملیشیا میں، کوالالمپور میں، ان کے گھر میں ہماری دعوت تھی، ہم گئے، اللہ دیکھ کر عقل حیران ہوتی، ان کے لان میں ایک آم کا درخت لگا ہوا تھا، ایک طرف چھوٹے چھوٹے پھول آ رہے تھے، بیچ میں دیکھا تو آدھے سائز کے پھل ہیں اور دوسری طرف پکے ہوئے پھل ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سال کے 12 مہینے اسی طرح پھلتا اور پھولتا رہتا ہے، ہم لوگ سال بھر آم کھاتے۔ ہم نے کہا کہ تو اللہ نے جنت کا نمونہ دکھایا ہے، ایسے ہوں گے جنت میں درخت، ایسے ہوں گے جنت میں پھل، لیکن یہاں سارے درخت ایسے نہیں ہوتے، کوئی کوئی درخت اللہ ایسا بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھو اگر کوئی آدمی آم کا شوقین ہے، وہ چاہتا ہے مجھے سال بھر تازے تازے آم ملے، اچھا سے اچھا باغ لگا لے، اس کے باغ میں سال بھر تازے تازے آم نہیں آئیں گے، اسے سال بھر تازے تازے انگور نہیں ملیں گے، اسے سال بھر تازے تازے انار نہیں ملیں گے، اسے کوئی درخت کوئی پھل سال بھر تازہ تازہ نہیں ملے گا، چاہے وہ جتنا بڑا حاکم بن جائے، چاہے جتنا بڑا دولت مند بن جائے۔ تو یہاں تو من مانی زندگی ممکن ہی نہیں ہے نا، من مانے فروٹ ملنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، مجھ سے اپنا رشتہ درست کر لو، میرا خوف اپنے دل میں پیدا کر لو، میری مرضی کی زندگی گزار لو، اور دنیا میں اپنی خواہشات کو قربان کر دو، تمہیں جنت میں من مانے فروٹ ملیں گے، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو پھل جب چاہیے ملے، جو کھانا جب چاہیے ملے۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ حیدرآبادی بریانی کھانے بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد پیٹ بھر جائے۔ شروع میں جب بیٹھتے ہیں نا دسترخوان پہ، تو آدمی کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھتا ہے، کسی کو میرے پلیٹ کی فکر ہی نہیں، سب اپنی اپنی پلیٹ پہ نکالنا ہے، ایک چمچ ادھر میں ڈال دیا ہوتا ہے، ایک بوٹی ڈال دیا ہوتا ہے، اور کوئی ڈال دے تو کیسا دل سے شکریہ نکلتا ہے، بہت اچھا ہے، مجھے بہت چاہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر ڈال دے، پھر وہ ختم ہونے کے قریب پھر ڈال دے، بس کھا چکا، اس کے بعد اور ڈال دے تو غصہ آ جائے، نہیں کھا سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں کیا کروں،
اتنا مزہ آ رہا ہے چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے، پیٹ بھر گیا تو دیکھو من چاہ رہا ہے کھانے کا، لیکن پیٹ بھر گیا کھا نہیں سکتے، کبھی سامان ختم ہو جاتا ہے، کبھی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت میں نہ سامان ختم ہوگا نہ بھوک ختم ہوگی، جتنا دل چاہے اتنا کھانا، جب تک دل چاہے تب تک کھانا۔ دنیا میں بسا اوقات نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور کبھی نعمتیں باقی رہتی ہیں، پابندی لگ جاتی ہے، پیسے بھی ہیں سامان بھی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا بس اب آپ کا چاول بند، آلو بند، شکر بند، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے دوسرے کھانے آپ نہیں کھا سکتے۔ کیا ہوا؟ پابندی لگ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی نعمتیں ختم ہوں گی نہ کبھی نعمتوں پر پابندی لگے گی۔ وہاں شوگر وگر نہیں ہوگی، وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ بننا چاہیے نا ہمیں جنت میں، اللہ بنا دے۔ اس کے لیے جو شرطیں وہ پوری کریں گے نا انشاءاللہ، اب متقی بنیں گے سب لوگ متقی۔ کون کون بنے گا بتاؤ؟ پکا ارادہ، گناہ چھوڑنا پڑے گا، شیطان سے رشتہ توڑنا پڑے گا۔ اور شیطان ویسے بھی ہمارا دوست نہیں ہے، ہمارا ہمدرد نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم شیطان سے اپنا رشتہ توڑیں، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں اور متقی بنیں۔ 4 دن کی دنیا کی زندگی ہے، تکلیف سے گزرے یا آرام سے گزرے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تو کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ کہیں گے ہاں دنیا میں اچھی زندگی گزار کے آئے ہو، کھاؤ جتنا دل چاہے، پیو جتنا دل چاہے، کوئی پابندی نہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اچھا عمل کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لیکن جن لوگوں نے جھٹلایا ہوگا ان کا حال بہت برا ہوگا۔ نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب کے ساتھ نہیں ہوگا، جو ہمارا کہنا مانیں گے ان کو یہ نعمتیں ملیں گی، جو جھٹلائیں گے ان کا حال بہت برا ہوگا۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، جھٹلانے والوں ہم دنیا میں تمہارے منہ کا لقمہ نہیں چھینتے۔ اگر تم دنیا میں جھٹلاتے ہو تو ہم دنیا میں تمہارے منہ کا لقمہ نہیں چھینتے، کچھ دن کھانے کا موقع دیتے ہیں، کچھ دن جینے کا موقع دیتے ہیں، کھا لو پی لو، لیکن تم مجرم ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تم مجرم ہو، تم سے ہم قیامت کے دن نمٹیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کا بہت برا انجام ہوگا۔ کیوں؟ یہ مجرم کیوں ہیں؟ اللہ نے فرمایا سارے مجرم ایسے نہیں جو زبان سے ہمارا انکار کریں، کچھ مجرم ہیں جو زبان سے انکار کرتے ہیں، کچھ مجرم وہ ہیں جو زبان سے انکار نہیں کرتے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ کھانے کا وقت ہے تو اللہ نے کہا یہ کھانا یہ نہ کھانا، ارے کھاؤ، دنیا ایک مرتبہ زندگی میری ہے، انجوائے کرو۔ کہاں کی پابندیاں زبردستی ہے، مولویوں کا اور کوئی کام نہیں ہے، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پابندی، یہ مشتبہ ہے، یہ حرام ہے۔ جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں سن رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں بول رہے ہیں، اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہے، اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھک رہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مجرم جو ہیں ان سے اللہ فرمائیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان مجرموں کا حال کیا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے آگے جھک جاؤ تو نہیں جھکتے۔ یہ وہ مجرم ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے اللہ کے آگے جھک جاؤ تو نہیں جھکتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نامحرم کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، آنکھیں روک لو، نہیں روکتے۔ میوزک سننے سے اللہ نے منع کیا، کانوں کو روک لو، نہیں روکتے۔ حرام کھانے سے اللہ نے منع کیا، سود کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، رشوت لینے سے اللہ نے منع کیا ہے، نہیں روکتے اور کلمہ پڑھتے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور روزے کے اہتمام سے زیادہ عید کے کپڑوں کا اہتمام ہے، اور دن بھر بھوکے رہنے سے زیادہ سحری میں اور رات میں کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، دسترخوان زیادہ سجتے ہیں۔
کہنا ماننے والا وہ ہے جو اللہ کے آگے جھکے، اللہ کا کہنا مانے. باقی اللہ نے فرمایا سب مجرم ہیں، ہم قیامت کے دن ان سے نمٹیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ تو جھکتے نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کا بہت برا حال ہوگا. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا یہ بتلاؤ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو پھر کس بات سے سمجھو گے؟ ہم اللہ سے کہیں نا اللہ سمجھ میں آ گیا، اللہ ہمارے سمجھ میں آ گیا، ہم نے مان لیا. آج کے بعد سے ہم آپ کے ہر حکم کے آگے جھکیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ بڑوں کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی بھی ضرورت ہے. میرے دوستو، اس سلسلے میں یہ مدارس، یہ علماء، یہ دینی محنتیں، یہ دینی جماعتیں، یہ دینی کتابیں، یہ لٹریچر، یہ سب ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کما کر لاتے ہیں. بتاؤ ایمانداری سے بچوں کو کون کھلاتا ہے؟ ہم کھلاتے ہیں کہ اللہ کھلاتے ہیں؟ اگر کوئی سمجھے میں اپنے بچے کو کھلاتا ہوں، مشرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، کھلائیں گے تو ہم تمہیں محنت کر کے کما کر کے لانا ہے. تم اپنی بیوی کا خرچ پورا کرتے ہو، تم کرتے ہو کہ اللہ کرتے ہیں؟ ہر ایمان والا جانتا ہے اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا. اسی طرح میرے دوستو، ان مدارس میں جو ہم اور آپ چندہ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کا انتظام ہم نہیں کرتے، اللہ کرتے ہیں. لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں تمہیں اسی طرح انتظام کرنا ہے، جیسے اپنے بچوں کے لیے انتظام کرتے ہو، جیسے اپنی بیوی کے لیے انتظام کرتے ہو، جیسے اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کرتے ہو. خوش نصیب ہے وہ جن کو اللہ خیر کے لیے استعمال کر لے، اور بد نصیب ہے وہ جن کو اللہ شر کے لیے استعمال کر لے. اللہ کرے کبھی بھی ہمارا پیسہ، ہماری صلاحیت، ہماری محبتیں، ہمارے تعلقات کبھی بھی شر کے لیے استعمال نہ ہو. اللہ ہمیشہ خیر کے لیے استعمال. ان بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کو قبول فرمائے، ان کے گھر والوں کو قبول فرمائے. جس طرح آج ان کو یہاں امامہ باندھا جائے گا، ان کے والدین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان کو امامہ باندھا جائے گا، ان کی دستار بندی ہوگی والدین کی، وہاں اللہ تاج پہنائیں گے. اللہ کرے ہم سب کو یہ نعمت میسر ہو. اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، ہم کو بھی حافظ قرآن بنائے. اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرمائے، ہم کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی. اور اللہ کرے یہ مدرسہ بھی قائم رہے، آباد رہے. اور دنیا میں جتنے مدارس ہیں، جتنے مکاتب ہیں، جتنے دینی خدمت کے مراکز ہیں، جتنے دعوت و تبلیغ کے جتنے مراکز ہیں، جتنے علماء کے کام ہیں، سب ہمارے اپنے کام ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ ان سارے خیر کے کاموں کا معاون و مددگار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں دیکھیں دو اعلان کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو. یہ ہمارے دوست ہیں شکیل بھائی، ایسے موقعوں پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، گھروں میں کتابیں جائیں. جب گھروں میں بزرگوں کی باتیں پڑھی جائیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھی جائیں گی، تو انشاءاللہ دین کا ماحول ہوگا. ہر وقت دنیا کی چرچے ہوتے ہیں تو دنیا کا اثر دل میں آتا ہے، لیکن جب دین کی بھی چرچے ہوں گے ساتھ تو انشاءاللہ آخرت کا خیال پیدا ہوگا. یہ بہت اہم دو کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے گھر جنت کیسے بنے، گھر کے جھگڑے، گھر کے لڑائیاں، اختلافات کیسے بنے، اور دوسری کتاب ہے گھریلو جھگڑوں سے نجات. تقریباً دونوں کا ایک ہی موضوع ہے. میرے پیر و مرشد حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے بیانات ہیں. آپ لے جائیں گے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے یکساں. ہمارے دوستوں نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ باقاعدہ توبہ کر کے سلسلے میں داخل ہو کر اپنی زندگی بدلنے کے ارادے سے تشریف لائے ہیں. مبارک. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. توبہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہمیں بار بار توبہ کرنا چاہیے، اور کسی کی نگرانی میں توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدلنا یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. اس لیے آج اس توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھا رہا ہے. توبہ کی نیت سے پورا مجمع ان کلمات کو پڑھے. جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला इस तौबा को कबूल फरमाए, इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। हमारे बुजुर्गों ने कुछ अमाल बताए, छोटे हैं हल्के फुल्के, लेकिन उनका नफा बहुत है। पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह तो दिल बदलेंगे, दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। पहला काम है सुबह और शाम की तस्बीहात पढ़ना। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि। एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तीसरा कलमा भी पढ़ना चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। जो लोग पहले से 3 तस्बीहात पढ़ रहे हैं वो उन्हीं 3 तस्बीहात की पाबंदी करते हैं। रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें, कुछ हिस्सा मुकर्रर करें लेकिन पूरे अदब और एहतराम के साथ कुरान की तिलावत करें। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त दिल में अल्लाह का ध्यान रखें। निगाह की, जबान की, कानों की, ख्यालात की हिफाजत। रोजाना कुछ वक्त सिर्फ अल्लाह की याद के लिए बना, इसमें दुनिया का कोई ख्याल ना, सिर्फ अल्लाह के ख्याल में डूब जाए, इसे मुराक़बा। 15-20 मिनट का मुराक़बा इंशाअल्लाह आपके दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर दे, दिल की जुल्मतों को दूर करेगा, गुनाहों से नफरत पैदा होगी, नेकियों का शौक पैदा होगा। मुराक़बे का तरीका यह है कि आंखें बंद करके सर को झुकाएं, मर्द भी करें औरतें भी करें, सारे हज़रात। मुराक़बे का तरीका यह है कि आंखें बंद करके सर को झुकाकर पूरा ध्यान दिल पर जमा कर बैठे, दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करें और ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों को धो रही और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़बान से अल्लाह अल्लाह नहीं कहना, ज़बान तालू से चिपका करके रखें। बस नियत करें कि दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है और कोशिश करें कि जमीन और आसमान किसी चीज का ख्याल दिल में न रहे, सिर्फ अल्लाह के ख्याल में डूब। ये हमारे सिलसिले का पहला सबक है। फिर अगला काम यह है कि कम से कम महीने में 1 मरतबा अपने शेख से रब्ता रखें, अपने हालात की इत्तला करें। मामूलात का जो कार्ड इंशाअल्लाह आपको मिलेगा उसमें राब्ते का नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पर फ़ोन नहीं करना, व्हाट्सएप के जरिए रब्ता रखना है। और जब भी व्हाट्सएप पे कुछ लिखें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि पता चले कि ये पैगाम किसका है, कहाँ से आया है। फिर इंशाअल्लाह जो मुनासिब मशवरे होंगे वो दे जाएंगे। अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए, दुआ फरमाना। सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल अज़ीम वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। परवरदिगार आलम, हम आपके आजिज़ और कमज़ोर बंदे हैं, हमारे हाल पर रहम फरमाइए। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह गुनाहों की जिल्लत से हिफाजत फरमाइए, ताआत की इज्जत नसीब फरमाइए। अल्लाह दुनिया में आपने हमारे गुनाहों पर पर्दे डाले हुए हैं, आखिरत में तो सबके पर्दे खुल जाएंगे। अल्लाह हम दुनिया में 4 आदमियों के सामने की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अल्लाह आखिरत की जिल्लत से हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह बुरी ज़िंदगी से, बुरी मौत से, बुरे अंजाम से हिफाजत फरमाइए। अच्छी ज़िंदगी, अच्छी मौत, अच्छा अंजाम नसीब फरमाइए। अल्लाह हम सबको कामिल ईमान अता फरमाइए, कामिल तकवा अता फरमाइए। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए, अपनी रज़ा वाले अमाल नसीब फरमाइए। अपनी नाराज़गी के से और नाराज़गी के असबाब से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमें दुनिया की नेमतों से भी महरूम न फरमाइए। अल्लाह अच्छी सेहत अता फरमाइए, हलाल व पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाइए। बीमारियों से, परेशानियों से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह दुश्मनों के शर व फितनों से हिफाजत फरमाइए, नफ्स और शैतान के फितनों से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह इस वक्त हमारा मुल्क जिस मरहले से गुजर रहा है, अल्लाह उसे खैर और आफियत के साथ गुजार दीजिए। अल्लाह अच्छे नताइज पैदा फरमा दीजिए, अच्छे अफराद को मुंतखब फरमा दीजिए। अल्लाह जो मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छे हों, अल्लाह ऐसे अफराद को मुंतखब फरमा दीजिए। अल्लाह जो इंसानियत के लिए, मुल्क के लिए, अमन व अमान के लिए अच्छे न हों, अल्लाह अपने फजल व करम से उनको एक साइड कर दीजिए। अल्लाह उनके इंतखाब से हम उनको मुंतखब करके अल्लाह हमारे लिए उनको मुसीबत न बनने दीजिए। अल्लाह हमारे लिए राहत का और खैर का फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क में खास तौर से अमन व अमान के फैसले फरमाइए, पूरी दुनिया में अमूमन अमन व अमान के फैसले फरमाइए। अल्लाह हमको भी जहन्नम से बचा लीजिए, बल्कि पूरी इंसानियत को जहन्नम से बचा लीजिए। खास तौर से हमारे मुल्क में बसने वाले हर फर्द को, हर मर्द को, हर औरत को, हर बूढ़े को, हर बच्चे को अल्लाह जहन्नम से बचा दीजिए। अल्लाह हमें जरिए और सबब के तौर पर कबूल फरमा लीजिए।
اللہ اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرمائیے، اس میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو قبول فرمائیے۔ تمام مدارس، تمام مساجد، تمام معاہد، تمام دینی مراکز، دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز، آپ کے راستے میں چلنے پھرنے والی جماعتیں، اللہ آپ کے لیے لکھنے والے قلم، آپ کے لیے بولنے والی زبانیں، آپ کے لیے چلنے حرکت کرنے والے ہاتھ اور آپ کے لیے اٹھنے والے قدم، اللہ دین کے لیے جس طریقے سے جہاں بھی کوئی کام ہو رہا ہے، اللہ کارکنوں کو کامل اخلاص نصیب فرمائیے، سب کے اعمال کو قبول فرمائیے، سب میں آپس میں جوڑ و محبت پیدا فرمائیے، آپس کے اختلاف اور انتشار سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ان بچوں کے تکمیل حفظ قرآن کو قبول فرمائیے، اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنائیے، عامل بالقرآن بنائیے، عالم قرآن بنائیے، قاری قرآن بنائیے، عاشق قرآن بنائیے، ناشر قرآن بنائیے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، قرآن کو ہمارے دکھ درد کا علاج بنا دیجیے، قرآن کو ہمارے مسائل کا حل بنا دیجیے۔ اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے، قرآن کے ذریعے ہماری قبروں کو روشن کر دیجیے، قرآن کو پل صراط میں ہمارا ساتھی بنا دیجیے، اپنے دربار میں ہمارے لیے سفارشی بنا دیجیے۔ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ان سب کو ہمارے حق میں قبول فرمائیے، جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔